السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم پچھلے لیکچر سے کیا ہے ایمان سیکھ رہے تھے، انشاءاللہ اسے کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ قرآن مجید سے ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے لیکچرز میں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو لیعبدون ہے، یہ لفظ لیعبدون اس کے بارے میں فرماتے ہیں لیعبدون کے معنی یعرفون، یعنی اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی پہچان ہی مقصد حیات ہے۔ اللہ کی پہچان ہی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ مجھے پہچانو، مجھے پہچان کے عبادت کرو، مجھے پہچان کے میری تعریف کرو۔ تو پہچانیں گے کیسا؟ بندہ پہچانیں گے کیسا؟ پہچاننے کے لیے علم چاہیے۔ بغیر علم کے کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانتا مخلوق میں، تو اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے بھی علم ہونا۔ اب کون سا علم چاہیے پہچان کے لیے؟ ایک ہوتا ہے صحیح علم۔ جب صحیح علم آ جائے گا تو صحیح پہچان ہوگی، صحیح علم آئے گا تو صحیح پہچان ہوگی۔ اگر علم غلط ہو جائے گا تو غلط پہچان ہوگی۔ صحیح علم آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صحیح علم جو ہم پچھلے لیکچر سے دیکھ رہے تھے، وہ علم جس سے ایمان آتا ہے وہ صحیح علم ہے۔ ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایمان آنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحیح علم جب آ جائے گا، یعنی علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیب کا علم جب آ جائے گا، دل میں جب تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، تو یہ صحیح تصدیق ہوگی۔ جب دل میں صحیح تصدیق ہوگی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، تو بندہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا۔ جب اللہ کو پہچانے گا تو جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ غلط علم حاصل کرے گا اور غلط تصدیق ہو جائے گی، اور وہ غلط تصدیق کے مطابق عمل کرے گا۔ صحیح علم تصدیق ہو گئی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، یہ ایمان دل میں آئے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی ہم نے دیکھا کہ ایمان کے معنی جاننا ہے۔ جب جانے گا کلمے کو، یہ دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، تو بندہ عمل بھی اس کے مطابق کرے گا۔ عبادت کرے گا تو صرف اللہ کی کرے گا، نماز بھی پڑھے گا تو اللہ کے لیے کرے گا، روزہ زکوٰۃ حج جو بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، کیونکہ وہ جان گیا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے میرا، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ جان گیا۔ مگر جب غلط علم ہو جائے گا، غلط تصدیق ہو جائے گی، غلط تصدیق سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، نفاق آتا ہے۔ وہ کیسے؟ غلط تصدیق کیا ہوتی ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے مخلوق سے پوری ہو رہی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو پل رہے ہیں نوکری سے پل رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حاجت روا یہ کلمے میں ایمان لانا ہے، مگر ہمارے زبان پہ تو ہے ہی کہ اللہ حاجت روا ہے، مگر دل میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے بینک بیلنس سے، ہماری سیونگ سے اور ہمارے پراپرٹیوں سے پل رہے ہیں، یہ ہمارے دل میں ہوتا ہے، یہ ہمارے دل میں بوت ہوتا ہے۔ تو یہ جو تصدیق ہوئی غلط علم کی وجہ سے تصدیق ہوئی۔ جب ایمان کا علم حاصل کرتا ہے بندہ تو صحیح تصدیق ہوتی ہے، صحیح جانتا پن ہوتا ہے۔ صحیح جب ایمان حاصل کر لیتا ہے، اب یہ غلط تصدیق کیوں ہوئی؟ غلط علم کیوں آیا؟ بندہ اعمال کا علم حاصل کرا، نماز روزہ زکوٰۃ اس کا علم حاصل کرنا، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مگر یہ جو حاصل کرنا ہے اس سے پہلے جو مقدم ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان مقدم ہے۔ ایمان بغیر اعمال کا علم جو ہے غلط تصدیق دل میں بٹھایا تھا، مخلوق کی حاجت روائی پن دل میں آ جاتی۔ اللہ کی حاجت روائی پن دل میں آنا ہے تو ایمان سیکھنا پڑتا۔ ایمان کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ جب تک ایمانی کلمہ نہیں سیکھیں گے، ایک ہی ذریعہ ہے ایمان آنے کا، ایک ہی ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، ایک ہی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے دین کی پہلی اصل میں پہلا رکن، پہلا ارکان کلمہ رکھا۔
یہ کلمے کو پڑھ کر سمجھنا ہے، یہ مان لی ہم صرف زبان سے اقرار کیے، اس کو دل میں تصدیق کرنا ہے. دل میں تصدیق ہوگی تو ایمان آگا. ایمان کی شرطیں ہم نے کیا دی؟ اقرار باللسانی تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں تصدیق کرنا، یہ ایمان حاصل ہوگا اس سے. اب صرف اقرار ہے ہمارا، اب اقرار کو پھر تصدیق کرنا ہے. تصدیق کرنے کے لیے اس کا جانتا پن ہونا، جو مانے وہ جاننا، اس کی تحقیق کرنا، پھر جا کے تصدیق ہوگی. تو تصدیق ہوگی تو ایمان حاصل ہوگا، بغیر تصدیق کے ایمان حاصل نہیں ہوگا. تو غلط علم آ گیا، یعنی اعمال کا علم ہی حاصل کر رہے ہیں ہم. نماز 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 پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے سے منع نہیں، مگر اعمال کا علم حاصل کر رہے ہیں بغیر ایمان کا علم حاصل کرے تو دل میں کیا آئے گا؟ ہم مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل میں بٹھا لیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ کفر آئے گا، شرک آئے گا، نفاق ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کوئی بندہ ہے، بیمار ہو جاتا ہے. جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ بیمار ہونے کے بعد بندہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیر جسم سارا کمزور ہو جاتا. تو آپ فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ کہنے لگتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ دل میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ اپنے اختیارات کو معبود بنا لیتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا، میں فلاں کام کر لوں گا، میں فلاں کام کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں اس کو یہ کر دوں گا. یعنی اپنے اختیارات کو معبود بنا لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کا بت دل میں بٹھا لیا. تو یہ جو بت بٹھا لیے ہم، اپنے اختیارات کا ہو یا مخلوق دوسری مخلوق کا ہو، ایک تو اپنا بت کہ میں حاجت روا ہوں، بلکہ یہ مطلب میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، یہ ایک بت ہے. میں میری صلاحیتیں ہیں جو میری حاجتیں پوری کر رہی ہے، میری ضرورتیں جو پوری کر رہی ہے، میرے سرٹیفکیٹس کر رہی ہے، میری ضرورتیں جو پوری کر رہی ہے، میری نوکری کر رہی ہے، اپنا بت. پھر مخلوق کا ایک بت، پھر پراپرٹیوں کا ایک بت. کوئی لوری کوئی دیکھے، کوئی بھی مسلمان اسلام لانے کے بعد شرک نہیں کرتا. مشرکین جو کیا کرتے ہیں، سامنے بھی بت رکھتے، دل میں بھی بت رکھتے. اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمے کی برکت سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے سامنے سے بت ہٹ گئے، مگر دل میں بت رہ گئے. یہ دل کے جو بت ہے، نوکری کا ہو، مخلوق کا ہو، مخلوق کی حاجت روائی پن کا ہو، یا اپنے پراپرٹیوں کا ہو، بینک بیلنس کا ہو، یا لونز کا ہو، یا باس کا ہو، کمپنی کا ہو، یہ جو بھی بت بیٹھ گئے وہ نکالنا ہے. وہ نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. اب ہم فی زمانہ جو چل رہا ہے، اعمال پہ محنت چل رہی، فی زمانہ جو کوشش چل رہی ہے، جو مہم چلا رہے ہیں لوگ، وہ کانفرنسز چلا رہے ہیں، وہ اعمال پہ فوکس کر رہے ہیں. نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنے سے منع نہیں کرنا ہے، مگر اس کو کرنے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ ایمان ہے. اس کو درست کرنے کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ ایمان ہے. بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ عمل قبول نہیں کرتے. بار بار یہ ایک ہی بات آ رہی ہے کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. زمین آسمان کے برابر بھی کوئی عمل لا لے اور ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تو اللہ تعالیٰ وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو مقدم ہے، جو ہائیسٹ پریورٹی ہے، جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ایمان ہے. دین میں سب سے اہم چیزیں کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل ہے. ایمان بھی اہم ہے، ایمان زیادہ اہم ہے، ایمان مقدم ہے، اعمال مؤخر ہے، یعنی فکسڈ ہے، وہ اس کے کچھ وقت ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ایمان. عمل میں کوتاہی کچھ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، معاف کرنے کے ذرائع بہت ہیں، مگر ایمان ہی نہیں ہے بندے کے پاس. کفر ہے دل میں، شرک ہے، نفاق ہے، یعنی مخلوق کی حاجت روائی پن ہے، اپنی آپ کی حاجت روائی پن ہے، دوستوں کی، گھر والوں کی حاجت روائی پن اس میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا. اور جب یہ دل میں یہ آ جاتا ہے، یہ بت آ جاتے ہیں، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. تو یہ کیوں ہوا؟ ایمان حاصل نہیں کرتا. اعمال تو کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ حج اچھی طرح سے کر رہے ہیں، مگر یہ بغیر ایمان کے کر رہے ہیں، دل میں بت رکھ کے کر رہے ہیں، دل میں مخلوق کی حاجت روائی پن کو بٹھا کر یہ اعمال ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ ایمان اللہ تعالیٰ کے پاس ہائیسٹ پریورٹی ہے. سب سے زیادہ جو اہم ہے ایمان ہے. ایمان نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کفر آئے گا، شرک آئے گا، بندہ تکبر کرنے لگے گا. تکبر کیا ہے؟ تکبر اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے، بندہ اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھے تو یہ تکبر ہے، یا بندہ اپنے سامنے والے کو کچھ حقیر سمجھے یا کسی کو کمتر سمجھے تو اولیاء اللہ فرماتے ہیں یہ بھی تکبر ہے. اور اولیاء اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا وہ بھی تکبر میں مبتلا ہے. تو یہ ایک تکبر کیوں کر رہا بندہ؟ اپنے آپ کو بہتر کیوں سمجھ رہا بندہ؟
سامنے والے کو حقیر کیوں سمجھ رہا, اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں نہیں جھک رہا؟ ایمان داخل نہیں ہوا. ایمان داخل نہیں ہوا یعنی اللہ کی حاجت روائی پن دل میں داخل نہیں ہوئی. اس کے دل میں یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ اللہ میرا پالنے والا ہے. اس کے دل میں یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ اللہ میرا رازق ہے, میری تمام حاجتوں کو, ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے اب لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم جھکتے نا, ہم نماز پڑھتے, سجدہ کرتے, رکوع کرتے, ہر حالت میں نماز پڑھتے, 5 وقت کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے. دیکھیں بندہ جسے کہتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں بندہ اگر کہنا ہے کسی کو تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, جسم, قلب اور روح. ہم جو جھک رہے ہیں صرف جسم سے جھک رہے ہیں, ہمارا دل بھی جھکنا ہے. اب ہم کیونکہ دل کی بات کر رہے ہیں, ایمان آنے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے, قلب سلیم ہے, تو وہ دل میں ایمان آتا, دل بھی جھکنا اللہ تعالیٰ کے سامنے. دل کیسا جھکتا؟ ہم دل کہاں جھکاتے؟ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ ملنا ہے وہاں دل جھکاتے ہم. اگر کمپنی نے کہہ دیا کہ کمپنی آپ کو بونس دے گی, کمپنی آپ کو انسینٹیوز دے گی, یعنی باس نے اگر کہہ دیا آپ کو کہ آپ کو انسینٹیو ملنے والا ہے, بونس ملنے والا اگر یہ کام کرے تو, اور آپ کو اچھا ہائی پے چیک ملنے والا ہے, آپ کو سیلری میں جو ہے نا انسینٹیوز انکریمنٹ بھی ملنے والا ہے, تو وہ بندہ ویسا کام کرے گا. اور وہ جب کام لے لے گا تو اس کا دل وہ اس کے باس کی طرف رہے گا, باس کی طرف جھکا ہوا رہے گا. جہاں پر بھی ہمیں فائدہ دکھتا ہے ہمارا دل وہاں جھکتا ہے, ہمارا دل وہاں جھکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کیوں نہیں جھک رہا دل؟ کیونکہ بندہ ایمان حاصل نہیں کرا. ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا ہے. وہ نماز کا علم حاصل نہیں کرا, وہ جانا نہیں کہ نماز سے مجھے کیا کیا فائدے ملنے ہیں, وہ علم حاصل نہیں کرا جس سے میں اپنی نماز کو درست کروں. جس سے ہم اپنی نماز کو درست کریں, وہ علم حاصل نہیں کر رہے, وہ جانتا پر نہیں لا رہے. مخلوق میں تو دیکھ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ مل رہا تو وہاں پر دل جھکا رہے ہیں. اب باس کا رات بھر بھی کام, نوکری کمپنی والے بولے کہ آج رات تک کام کرنا ہے, صبح تک کام کرنا ہے, تو ہم ریڈی ہو جائیں گے. کیوں؟ ہم جانے ہوئے ہیں کہ کمپنی سے مجھے یہ فائدے ملے ہیں اور آئے بھی مجھے ملیں گے. ہم یہ جانے ہوئے, دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے, بات باس نے مجھے یہ کہا تھا اور باس نے کیا. اب یہ جو مخلوق پر بھروسہ ہے, مخلوق پر امید ہے, یہ امید اللہ تعالیٰ پہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ پر کیوں نہیں ہے؟ مطلب اللہ پر یقین کیوں اس لیے نہیں ہے کہ ایمان داخل نہیں ہو. ایمان داخل نہیں ہونے کی وجہ سے یہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں, ہم جو ہے عبادات جو کر رہے ہیں, وہ ہماری عبادات اعمال صرف اعمال کی حد تک رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے پاس قبول بھی نہیں ہو. اور ہمارا جسم جھکا کے آ جائے. جسم جب جھک جائے گا صرف, تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہوتی ہے وہ دل پہ ہوتی ہے. دل میں دیکھتے اللہ تعالیٰ کہ دل میں اس کے کیا مخلوق حاجت روا ہے یا میں حاجت روا ہوں. مخلوق حاجت روا ہے تو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کرتے. اور اگر اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے یعنی اللہ حاجت روا ہے, اس کی تصدیق دل میں, تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہو. تو دل جھکنا مطلب اللہ کب جھکے گا؟ ایمان آئے گا تو جھکے گا. مخلوق کی طرف جھک گیا ہمارا دل, مخلوق کی طرف جھکنے کی وجہ سے ہم مخلوق کے سامنے ٹک جا رہے ہیں. مخلوق کے محتاج بن گئے ہم. اللہ کے محتاج بننا تھا کہ اللہ میرا حاجت روا ہے, یہ دل میں بیٹھا تھا. ہم کیا ہے؟ مخلوق کے محتاج, مخلوق کے فقیر بن گئے. کیوں؟ ہم یہ دل میں بٹھا لیا کہ میری جو حاجتیں پوری ہو رہی ہے مخلوق سے ہو رہی ہے, میری جو ضرورتیں پوری ہو رہی ہے مخلوق سے. یہ دل میں بیٹھے ہوا ہے, یہ دل میں بیٹھے ہوا ہے. اسی لیے دل میں بیٹھے ہوا ہے کہ ایمان داخل نہیں ہوا. مخلوق کی حاجت روائی پن بیٹھ گئی. اب مخلوق کی حاجت روائی جب پن بیٹھ گئی تو مخلوق کی عبادت کرے گا بندہ. اب اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن اس میں ڈالنا ہے تو ایمان حاصل کرنا پڑتا, کلمے کا علم حاصل کرنا پڑتا, اس کی تصدیق ہونا پڑتا. جب تصدیق ہوگی تب بندہ جان لے گا میری ہر حاجت اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں, میں ہر کام میں مولا کا محتاج ہوں. تو بندہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرے گا. جب اپنا جسم بھی جھکائے گا اور دل بھی جھکائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے, جب اپنے آپ کو لوگوں سے حقیر سمجھے گا اور اپنے لوگوں کو اپنے سے بہتر سمجھے گا, تو یہ تکبر سے پاک ہو جائے گا. تکبر کیوں آتا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر کی وجوہات جو ہے, آپ فرماتے ہیں پہلی وجہ جو علم کی وجہ سے تکبر آتا کہ بندہ علم رہنے کی وجہ سے تکبر آتا. کون سا علم؟ علم دین. اب دین میں بھی 2 اہم چیزیں, ایمان اور اعمال صالح. جو علم بغیر ایمان کے اعمال سکھاتا ہے وہ علم سے تکبر آتا ہے. یعنی صرف اعمال کا علم ہے, اعمال درست کرنے کا. اعمال درست تو ایمان سے ہوتے, صرف اعمال جو ظاہری جو شکل ہے اعمال کی اس کا علم حاصل ہم کر رہے ہیں تو وہ علم سے تکبر ہی آتا ہے. اب وہ تکبر کاٹنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. جس علم میں ایمان ہو
اور ایمان کے ساتھ عمل کی درستگی ہو. عمل کی درستگی کب ہوگی؟ ایمان کے ساتھ عمل کریں گے تو عمل کی درستگی ہوگی. تو وہ علم جس سے ایمان آتا ہو، ایمان سیکھتے ہو، لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہوتی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہو، وہ علم سے ایمان آتا ہے، اور یہ ایمان وہ تکبر کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے. تو تکبر علم سے آتا ہے، مگر جس علم میں ایمان کا علم ہو، اعمال کی درستگی کا علم ہو، وہ علم تکبر کو کاٹ دیتا ہے. تو ایک وجوہات جو بتایا آپ، علم سے، علم دین سے تکبر آتا ہے. کون سا علم؟ اعمال. صرف اعمال، جو ظاہر اعمال جو کر رہے ہیں، اس کی صورت جو شکل ہے وہ سیکھ رہے ہیں، تو ہم وہ تکبر لے کے آتے ہیں. تو اس کو توڑنے کے لیے ایمان سیکھنا، ایمان بڑا اہم ہے. ایمان سیکھیں گے تو ہی ہم تمام جو دل کی بیماری ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جو بیماری ہے، کفر، شرک، نفاق سے بچ سکیں گے. ایمان اہم ہے. ایمان کے لیے علم ضروری ہے. بغیر علم دین کے ہم ایمان سیکھ ہی نہیں سکتے. اور علم دین میں کیا ہے؟ ایمان اہم ہے. ایمان آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علم لا الہ الا اللہ کے بغیر ہم ایمان نہیں سیکھتے. ایک ہی ذریعہ ہے، یہ ایک ہی ذریعہ ہے جس سے ایمان آتا ہے. بغیر یہ ذریعے کے ہم ایمان سیکھ ہی نہیں سکتے. اور ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک وجوہات جو بتاتے ہیں کہ تکبر کی وجہ، آپ فرماتے ہیں قوت. اب قوت بھی کیا ہے؟ قوت بھی قسم کی ہوتی ہے. ایک تو اپنا خود قوت، پاور، اپنا کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں اس کے اوپر جو ہے نا حاوی ہو جاؤں گا. یہ ایک ہے. ایک پولیٹیکل پاور، ایک کرسی کی قوت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے. اب یہ تکبر، یہ بھی تکبر نکلنے کے لیے کیا ہے؟ ایمان ضروری ہے. جب بندہ یہ دل میں جان لے گا کہ اللہ حاجت روا ہے، دل میں تصدیق ہو جائے گی کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تصدیق ہو جائے گی، تو بندہ یہ جان لے گا میرا حاجت روا بھی اللہ ہے اور ہمارا حاجت روا بھی اللہ ہے اور قوت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی، میرا کچھ ہے ہی نہیں. تو تصدیق ہوگی تو یہ جو تکبر ہے وہ بھی نکلے گا. اور ایک آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مال اور دولت کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے. مال اور دولت کی وجہ سے کیا؟ مال سے ایک تو محبت ہوتی ہے، مال کے مالک بن بیٹھتے ہیں. ہر چیز کا مالک جب اللہ تعالیٰ دل میں بات بیٹھ جائے گی، ہر چیز ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے، تو بندے کے پاس جس کے پاس مال ہو وہ بھی کہے گا کہ یہ تو یہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کا بھی مالک میں، تو یہ میرے پاس امانت ہے، اس کو مالک کی راہ میں لگاتا ہوں. تو تکبر ایک آنے کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ مال اور دولت کی وجہ سے تکبر آتا. اور ایک وجوہات جو چوتھی وجوہات بتاتے ہیں آپ کہ حسن کی وجہ سے بھی تکبر آتا ہے. کوئی حسن سے جو نا چاہتا ہے کہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ حسن ہے، یہ حسن ہے. تو ہر چیز میں یہ دیکھیں، یہ تکبر کو توڑنے کے لیے جو اہم چیز ہے، یہ اہم چیز ہے ایمان. ایمان سیکھیں گے تو یہ تکبر نکلے گا. بغیر ایمان کے نہ کفر نکلے گا، نہ شرک نکلے گا، نہ نفاق نکلے گا، نہ یہ تکبر جائے گا. تکبر نکالنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا. ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اس کا علم آنا ہے. یہ ہم پڑھ لیے صرف زبان سے، بچپن میں مولوی صاحب نے پڑھایا تھا، ہم پڑھ لیے، بس پڑھ کے ہم نے سمجھا کہ اس کا حق ادا ہو گیا. یہ پڑھ کے اس کو سمجھنا ہے، مان لیے اس کو سمجھنا ہے، اس کا جانتا پن حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قرآن مجید میں کہ تم جانو لا الہ الا اللہ کا. اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں تو جانو، تو کتنا علم ہوگا وہ. تو ہم سیکھے، جو سکھا رہے ہیں وہاں سیکھے. لا الہ الا اللہ کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ایمان آنے کا ذریعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی صحابہ کو فرماتے کہ تم ایمان کی تجدید کیا کرو، لا الہ الا اللہ کے ذریعے ایمان کی تجدید کیا کرو. تجدید سے پہلے ایمان سیکھنا پڑتا. ہم ایمان ہی نہیں سیکھ رہے ہیں. ایمان سیکھیں گے تو تجدید کریں گے نا. ایمان سیکھیں نہیں تجدید کریں گے کیسا؟ تو سیکھنا ہے پہلے. سیکھنے کے لیے لا الہ الا اللہ سیکھنا پڑتا. جب صحیح سیکھیں گے تو نماز بھی درست ہوگی. اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سب کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نمازی ہے کوئی بندہ تو ایمان والا ہے سمجھتا. نمازی ہے تو ایمان، دیکھیں ایمان آنے کی جو جگہ ہے وہ قلب ہے. ایمان ظاہری نہیں بول سکتے کوئی بھی ایمان والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نظر قلب پہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی جان دے کہ کون ایمان والا ہے کون بے ایمان. ایمان دل میں ہوتا ہے. اب جو ظاہری عمل کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک دیکھ نماز جو پڑھتے ہیں ہم، ایک ہوتی ہے، ایک شکل نماز ہوتی ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، ایک حقیقت ہوتی ہے نماز کی، ایک اصل ہوتی ہے نماز کی. ہم جو نماز بچپنے سے اب تک پڑھ رہے ہیں وہ شکل نماز ہے، حرکت ہے صرف نماز کی. اللہ اکبر، زبان، رکوع سجود جو بچپنے میں ہم کرتے تھے آج بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ یہ شکل نماز پڑھ رہے ہیں. دنیا کی ہر چیز میں ہمارے امپرومنٹ ہے.
ایک بات چیت لے لے اس میں امپرومنٹ ہے، کھانے پینے کی چیزیں لے لے اس میں امپرومنٹ ہے، پہننے کی چیزیں لے لے اس میں امپرومنٹ ہے، پڑھائی میں لے لے اس میں امپرومنٹ ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز میں امپرومنٹ ہے ہمارے۔ وہ امپرومنٹ کیوں ہے کہ ہم جو ہے نا جیسا بڑے ہوتے گئے ہم یہ جان گئے کہ اس سے یہ نقصان ہوگا، اس سے یہ فائدہ ہوگا، ہم جان گئے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی۔ تو ہم جب بڑے ہوتے گئے تو ہر چیز میں امپرومنٹ آتے گیا، ہمارا جانتا پن بڑھتے گیا، مگر ہماری جو نماز ہے جیسا بچپنے میں پڑھے تھے آج بھی وہی پڑھ رہے۔ نماز عمل ہے، مگر ہماری جو نماز ہے ہم صرف شکل نماز ادا کر رہے ہیں۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں ہمیں حقیقت نماز بھی جاننا ہے۔ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان کے معنی جاننا ہے، ایمان کے معنی جاننا ہے۔ جو مان لیے اسلام میں کیا ہے؟ 5 ارکان ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جو مان لیے۔ اب مان کے جاننا ایمان ہے۔ نماز کو بھی جاننا کہ نماز کیا ہے۔ مان لیے نماز پڑھنا ہے، 5 فرض پڑھ رہے ہیں ہم، صحیح بات ہے، مگر مان کے جاننا کیسا درست کرنا، کہ نماز سے ہوتا کیا، نماز درست کیسا کرنا، نماز پڑھنے سے کیا فائدے ملتے، وہ جانے گا تو اس کو درست کر سکے گا۔ اور وہ جاننے کے لیے کیا ہے؟ علم چاہیے۔ علم لا الہ الا اللہ جب درست ہو جائے گا، جب لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے گی تو بندہ اعمال بھی درست کر لے گا، ورنہ وہ شکل نماز بھی رہے گی۔ اور حدیث میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو نماز میں تھکاوٹ اور مشقت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ غفلت میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ یہ لوگ غفلت میں نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ ہماری نماز دیکھ لے غفلت میں ہے یا ہم متوجہ ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کئی لوگ ہیں جن کو صرف مشقت کے علاوہ، تھکاوٹ کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ انہیں حاصل ہوتا ہی نہیں، صرف نماز پڑھ رہے، رکوع سجود، اٹھنا بیٹھنا، ایک ایسا کہہ لیجئے کہ اٹھنا بیٹھنا ایک ایکسرسائز کی طرح، یہ ایسا ہمارا حال ہو گیا۔ یہ نماز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہونا ہے۔ وہ کب کریں گے؟ ایمان حاصل کرے تو کر سکیں گے۔ اب یہ جو شکل نماز ہے اس کو حقیقت نماز کرنے کے لیے اس کو ایمان سیکھنا پڑتا، عمل کو درست کرنا پڑتا، جاننا پڑتا، اس کا علم حاصل کرنا پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کئی لوگ صرف نماز میں جو ہے نا مشقت کے علاوہ، تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ غفلت کی نماز ہے۔ غافل کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو یہ غفلت کو دور کرنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ ایمان کے بغیر عمل ہے، اسی لیے جو ہے نا غافل کی نماز پڑھ رہے ہیں، ایمان کے بغیر عمل ہے، اسی لیے نماز میں تھکاوٹ ہے اور مشقت ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، اولیاء اللہ مثال دیتے ہیں ہماری نماز، ہماری غفلت کیسی ہوتی ہے۔ ہماری جو غفلت ہوتی ہے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہے، گھر سے نماز کے لیے جا رہا ہے، گھر کے بیگم نے کہا کہ ترکاری لاؤ، ٹماٹے لاؤ، تو شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز کے بعد لاتا ہوں، ابھی نہیں کرنا۔ بچوں نے کہا کہ کھانے کے لیے یہ لاؤ، چاکلیٹس لاؤ، تو شوہر نے کہا، باپ نے کہا کہ ابھی نہیں، میں نماز کو جا رہا ہوں۔ باہر نکلے تو دوستوں نے کہا، پڑوسیوں نے کہا کہ چلو کھانے چلتے ہیں باہر کچھ، تو میں نماز کو جا رہا ہوں، بعد میں دیکھتے ہیں۔ اب متوجہ ہے وہ، نماز ابھی مسجد کو نہیں گیا وہ شخص، کیسا متوجہ ہے؟ کوئی بھی کچھ بھی پوچھ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں، میں نماز کو جا رہا ہوں، نہیں ابھی نہیں، میں نماز کو جا رہا ہوں۔ نماز کو جا رہا ہے، متوجہ ہے۔ اب مسجد کو پہنچ گیا وہ شخص، اب مسجد کو پہنچ گیا، امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اب اللہ اکبر بول کے نماز مان لی۔ یہ ہماری غفلت اولیاء اللہ بتا دے کہ کیسا کرتے ہیں ہم غفلت، کیسا ہم غفلت میں مبتلا ہے۔ جیسا ہی اللہ اکبر، اب اتنا فوکس کے ساتھ، اتنا اٹینشن کے ساتھ، اتنا انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے نا مسجد کو وہ شخص گیا۔ اب وہ شخص جا کے نماز پڑھ رہا ہے کہ نماز، اب نماز پڑھتے ہی اب دھیان کہاں چلے گیا؟ دل کدھر لگ گیا؟ اب دل جو ہے نا ساری باتوں میں جو گھر میں ہوئی وہاں لگ گیا۔ اب جو اٹینشن تھی، جو پرواہ تھی، وہ ادھر چلے گی کہ کل ہی ترکاری لایا تھا میں، بیگم کو بھی آج ہی بولنا تھا، کل نہیں بولنا تھا، بچے تو روز روز چاکلیٹ کھاتے۔ اب یہ دل لگ گیا، کدھر لگ گیا؟ جہاں سے آیا تھا وہاں لگ گیا۔ نماز سے آنے سے پہلے کیسا متوجہ تھے؟ نماز میں آتے ہی جیسا ہی اللہ اکبر کہا وہ متوجہ ہونا دور ہو گیا۔ غفلت کی نماز ہے۔ اب یہ غفلت کی نماز، پھر امام صاحب سلام پھیرتے ہی پھر نماز میں واپس، مطلب ہم جو ہے نا نماز میں ہمارا دل جو ہے
دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نماز۔ 5 وقت جو فرض کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات تحفہ ملا ہے، امت کے لیے تحفہ ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ اس کو درست کرنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا، بغیر ایمان سیکھے ہمارا عمل کوئی بھی درست نہیں ہوگا۔ جب ہم ایمان سیکھ لیں گے، اللہ حاجت روا دل میں آ جائے گی، تو ہم غیر نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوں گے اور نماز میں بھی رجوع ہوں گے۔ غیر نماز میں بھی ہم جب جائیں گے تو مولا سے رجوع ہونے کے لیے مولا ڈر کے جائیں گے، مولا کے پاس جانا ہے، مولا سے ملاقات کرنا ہے، ایسا دل میں یہ خوف ہوگا، دل میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا۔ نماز میں بھی جائیں گے، بندہ جو ہے نا عاجزی پیش کرے گا، مولا یہ غلطی ہو گئی، مولا یہ غلطی ہو گئی، عاجزی یہ پیش کرے گا، اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرے گا کہ مولا میں تو حاجت مند ہوں، مولا تو حاجت روا ہے۔ یہ عاجزی جو پیش کرے گا کب کرے گا؟ ایمان آئے گا، دل میں یقین ہوگا، دل میں یہ تصدیق ہوگی کہ اللہ ہی میرا حاجت روا، اللہ ہی میرا رازق ہے، میرا پالنے والا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی پالنے والے، کہ دل میں تصدیق ہوگی میرے آپ کے ہم سب کی۔ جب تصدیق ہوگی تو ہم مولا سے نماز میں رجوع ہو سکیں گے، یہ عاجزی پیش کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ویسی نماز کو قبول کریں گے۔ اب یہ جو نماز ہے، ہمارے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، یہ لاپرواہی کی نماز، بے پرواہی کی نماز، دل میں جو ہے نا گھر والے آ رہے ہیں، آفس والے آ رہے ہیں، آفس کے کام آ رہے ہیں، تو یہ لاپرواہی کی نماز، یہ بے پرواہ ہو کے ہم نماز جیسا ہو سب پڑھ لے رہے ہیں، اور یہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نماز کا ادا کر دیا، سمجھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے نماز ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے، ہم یہ عاجزی ڈیولپ کرنے کے لیے، ہم یہ انکساری ڈیولپ کرنے کے لیے، ہم یہ فقیری ڈیولپ کرنے کے لیے یہ ہمارے اندر ایمان آنا ضروری ہے۔ بغیر ایمان آئے، بغیر کلمے کی تصدیق کے یہ ایمان نہیں آتا۔ ایک ہی ذریعہ ایمان آنے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ ابھی کلمے کا علم سٹارٹ نہیں ہوا، مگر ہم اہمیت سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کتنا اہم ہے، اور ہم جو ایمان کے بغیر عمل کر رہے ہیں تو کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا ہر عمل جو بغیر ایمان کے ہم نقصان میں ہیں۔ تو اولیاء اللہ اس کی ٹریننگ دیتے ہیں، بار بار اولیاء اللہ کیوں بتاتے ایمان کی اہمیت؟ کیونکہ ان کو پتا ہے قرآن اور حدیث جو بار بار ایک ہی بات کہتی ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ جو پسند کرتے، اللہ کے رسول جو پسند کرتے، وہ ہے ایمان۔ اللہ کے رسول جو بتائے بار بار، صحابہ کرام جو بتائے تابعین کو بار بار یہی بتائے کہ ایمان کے ساتھ عمل اللہ تعالیٰ کو قبول۔ اللہ کے رسول کو بھی ایمان پسند، اللہ اولیاء اللہ بھی ایمان کو پسند کرتے، ایمان مقدم ہے۔ اور جاتے ہی جو سوال ہے ایمانی ہے، خبر کے جو 3 سوال ہے وہ ایمانی ہے۔ بغیر ایمان سیکھے وہ خبر کے سوالات نہیں دے سکیں گے، دل سے وہ وہاں پر زبان نہیں چلے گی، دل سے ہوگا کہ تیرا رب کو نے پتا تیرا دین کیا ہے، بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا۔ یہ جو سوالات ہے یہاں پریکٹس کرے گا تو دے سکے گا۔ یہاں پریکٹس کرنے کے لیے پہلے تو ایمان ہونا، ایمان آئے گا تو پھر پریکٹس ہوگی، پھر اس کی تجدید ہوگی، پھر وہ لائف ٹائم ایمان کی پریکٹس کرے گا، وہ کلمے کی پریکٹس کرے گا، وہ دل میں بات بٹھائے گا، تو وہاں پر خبر میں سوالات کے جوابات دے سکے گا۔ اور جس کی خبر کی منزل کامیاب ہے تو آخرت کی تمام منزل کامیاب۔ ہم جو ہے نا، جو اصول کیا ہے، اصول یہ تھا کہ اولیاء اللہ ہمیں فرماتے خبر کے سوالات کی تیاری کرنا ہے، ہم حشر کے دن کی تیاری کر رہے ہیں، جو پہلے جو ہمیں پوچھا جانے والا ہے اس کی تیاری کرنا ہے کرتے، یا ہم آگے جو چیز پوچھی جانے والی ہے اس کی کرتے۔ جو پہلے جو پوچھے جانے والے سوالات ہیں، ایمانی سوالات ہیں، اس کی تیاری ہوتی۔ ہم ڈائریکٹ اعمال کے پیچھے جا رہے ہیں، اعمال کی پوچھ ہے کس کو؟ ایمان والے کو ہے۔ جو ایمانی نہیں ہے اس کو کیوں پوچھیں گے؟ ایمانی نہیں ہے، جس کے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، جو جہنمی ہے، اس کو کیا ہے؟ ایمان ہوگا تو اسے پوچھ تاچھ ہوگی۔ تو سب سے پہلی جو سوالات ہے، جو پوچھ تاچھ ہے، وہ ایمانی ہے۔ ایمان حاصل کریں گے، دل میں تصدیق ہوگی کلمے کی، تو وہ جوابات دے سکیں گے۔ بندہ کوشش تو کرے۔ اور جنت جو جس کے لیے لکھی گئی ہے وہ ایمان والے کو ہی ہے۔ اس کے بعد ایمان نہیں ہوگا، اعمال کتنے بھی کر لے، تہجد گزار بھی ہو، کتنے نوافل پڑھتا ہو فرض کے علاوہ، کتنے سنت پڑھتا ہو، کتنی اچھی طرح سے جو ہے نا خیرات کرتا ہو، کتنا بھی کر لے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے۔ ایمان اتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس۔ اور اولیاء اللہ، آج بھی اولیاء اللہ جو اہمیت بتاتے ہیں وہ ایمان کی بتاتے ہیں، ایمان کی اہمیت زندگی پر بتاتے، زندگی پر بتاتے، کلمے کی اہمیت زندگی پر بتاتے، اور ہم اس سے غفلت میں ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا کلمہ کا حق ادا کر دیے، کلمہ پڑھ لیے تو ہم ایمان والے سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم اپنی مرضی سے چلیں گے تو یہ ہمارا اپنا دین ہوگا، اس لیے خبر کا سوال ہے تیرا دین کیا ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول جو بتائے وہ مرضی پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اگر کوشش کرتے کرتے بھی اس دنیا سے چلے گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی وہاں پر۔
ہم کوشش ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ہم علم حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں یہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ کوئی دوسرے جو ہے نا مولویوں کا کورس سے سمجھ رہے ہیں. علم دین کا جو حاصل کرنا ہے, ایمان حاصل کرنے کے لیے جو علم ہے وہ سب پر فرض ہے, مرد ہو عورت پر, ہر ایک پر فرض ہے. یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو ہے نا ہمارا کام نہیں ہے, محلے میں کوئی ایک آدھ کر لے تو یہ کافی ہے. یہ علم ایمان کا یہ فرض عین ہے, مطلب ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. نہیں حاصل کریں گے تو نقصان میں ہوں گے. حاصل کرنا فرض عین ہے بغیر ایمان کے, کیونکہ خبر کا جو سوالات ہے ہر ایک کو ہے. وہ خبر کے جو 3 سوالات ہیں ہر بندے کو, مرد ہو یا عورت, ہر ایک کو ہے. کیونکہ تو ہر ایک کو ہے تو ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. تو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو جہاں علم لا الہ الا اللہ ملتا ہو وہاں پر یہ علم حاصل کرنا چاہیے. حاصل کریں گے تو ایمان آئے گا. پھر ایمان حاصل کر کے پھر اس کی حفاظت بھی کرنا ہے. اس کے ایمان کا چور کون ہے؟ شیطان ایمان کا چور ہوتا ہے. جہاں ایمان آتا ہے, کیونکہ شیطان کو پتا ہے, شیطان کو علم یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے, اعمال ہے خالی, تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے. شیطان کو پتا ہے. تو جہاں ایمان ہوتا ہے اس کو پتا ہے ایمان کے ساتھ عمل ہے تو اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتے, تو ایمان نکالنے آتا اور خبر تک آئے گا. تو اس سے بچنے کے لیے ایمان سیکھنا پڑتا, اللہ کی پناہ میں آنا پڑتا, اللہ سے متوجہ ہونا پڑتا. سیکھنے کے لیے سب ایمان ضروری ہے, بیسک نیڈ ہے ایمان, بیسک اصول میں اصول دین. ہم دوسرا اصل سیکھ رہے ہیں کہ ایمان, اسلام کے بعد جو اہم ہے ایمان آنے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ. ایمان کیا ہے؟ جاننا, جو مانے وہ جاننا ضروری ہے. بغیر جانے تصدیق نہیں ہوگی, اور بغیر تصدیق کے ایمان نہیں ہے گا. ایمان کی شرطیں ہیں, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, زبان سے اقرار کرنا, دل میں تصدیق کرنا, یہ ایمان ہے. اور جب تک تصدیق نہیں ہوئی, جب تک ایمان حاصل نہیں ہوگا. تصدیق ضروری ہے, جانتا پن ضروری ہے, خالی مان لیے تو نہیں ہوگا. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اب یہ ایمان جو ہے نا, ایمان کہاں آتا ہے؟ ایمان آنے کی جو جگہ ہے دل, یہ دل میں ایمان آتا ہے. دل کی اہمیت پہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے اور اس کی رعایا, اس کی جنتا ہوتی ہے, یعنی اس کی جو عوام ہوتی ہے, جو پبلک ہوتی ہے اس کی. تو اگر بادشاہ اچھا ہے, یعنی بادشاہ اچھا سوچنے والا ہے, تو اس کے فیصلے بھی صحیح ہوں گے, اس کے ڈیسیجنز بھی صحیح ہوں گے, اور صحیح آرڈرز, صحیح حکم دے پائے گا. اور جب اس کے صحیح فیصلے ہوں گے تو اس کی جو پبلک ہے, جو جنتا ہے, جو رعایا ہے, اس کو فائدہ پہنچے گا. جب بادشاہ صحیح ہو. اگر بادشاہ ظالم ہو, لوگوں پہ ظلم کرنے والا ہو, تو اس کے فیصلے بھی ظلم والے ہوں گے, لوگوں پہ ظلم کرنے والے ہوں گے, فیصلے نقصان والے ہوں گے, اور لوگوں جو رعایا ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا. تو اسی طرح سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کی مثال بھی, جو قلب سلیم ہے, اس کی مثال بھی بادشاہ کی طرح ہے. جب یہ صحیح رہے گا تو جو اعضاء جوارے ہے, جو باڈی پارٹس ہے, وہ بھی صحیح چلے گی. دل میں ایمان آتا نا, ایمان آنے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے. اگر دل میں ایمان ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, دل میں اللہ کے رسول سے محبت ہے, کلمے کی تصدیق ہے, تو جو اعضاء جوارے ہے وہ بھی صحیح کام کرے گا. وہ جو اعضاء جوارے, جو باڈی پارٹس ہے, جو ہاتھ ہے, زبان ہے, اس کی دوسرے لوگ بھی اس سے محفوظ رہیں گے. وہ دوسروں, خود کی بھی حفاظت کرے گا اور دوسروں پہ بھی حفاظت کرے گا. خود پہ بھی ظلم نہیں کرے گا اور دوسروں پہ بھی ظلم نہیں کرے گا. کب؟ اس کے دل میں, دل صحیح ہو, اس کا دل صحت مند ہو, دل میں تصدیق ہو. تو بادشاہ صحیح تو اس کی رعایا صحیح, اس کے فیصلے صحیح. جب دل صحیح ہو جائے گا, دل کی مثال بھی بادشاہ ہے, دل کی صحیح ہو جائے گا, دل میں ایمان آ جائے گا, دل میں جو تصدیق ہو جائے گی کلمے کی, تو جو اعضاء جوارے ہے وہ صحیح کام کرنے لگے, صحیح استعمال میں آئے. اور اسی طرح سے اگر دل خراب ہو, یعنی دل بیمار ہو, دل مردہ ہو, دل میں کفر ہو, شرک ہو, نفاق ہو, تو وہ فیصلے بھی غلط کرے گا. وہ اپنے جو اعضاء جوارے ہے اس سے نقصان کرے گا دوسروں کا. ہاتھوں سے لے لو یا زبان سے لے لو یا خیالات سے لے لو, وہ نقصان ہی نقصان کرے گا. تو دل اہم ہے, دل اہم ہے. دل میں ایمان آتا, جب تصدیق ہو جائے گی, صحیح علم کی تصدیق ہو جائے گی, صحیح پہچان کی تصدیق ہو جائے گی, تو جسم بھی فرما بردار ہوگا. جسم کی فرما برداری, خالی جسم کی فرما برداری بغیر دل کی فرما برداری کے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. دل بھی فرما بردار ہو. دل فرما بردار کیا؟ دل میں تصدیق ہو جائے کہ اللہ ہی حاجت روا. جب یہ تصدیق ہو جائے گی, جب یہ جانتا پن آ جائے گا, جب یہ شرط مکمل ہو جائے گی, اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, تو زبان, جسم, ہر چیز فرما بردار کرے بننے. تو امپورٹنٹ ہے ایمان.
تو بادشاہ صحیح تو اس کے فیصلے صحیح، اسی طرح سے رعایا بھی صحیح ہو جائے گی، رعایا بھی خوش ہو جائے گی، جو پبلک ہے وہ بھی خوش آئے گی۔ اسی طرح سے جب دل صحیح، یعنی دل جو ہے بادشاہ کی مثال، دل کی مثال بادشاہ کی طرح ہے، دل میں ایمان آ جائے گا تو یہ فائدے پہنچائے گا، خود کو بھی فائدے پہنچائے گا، دوسروں کو بھی فائدے پہنچائے گا اور سب کو خوش رکھے۔ اور ایک مثال مثنوی شریف میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مثنوی شریف میں کہ تالاب پہ یہ ہوتا ہے کہ گھاس دکھتی ہے، گرینری دکھتی ہے، اس تالاب پہ پانی کے اوپر گرینری دکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی گرینری کو جو گھاس ہے جا کر اگر پیر وہاں رکھ دے تو کیا ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ کوئی بھی گرینری اگر تالاب پہ دکھے تو اگر اس میں پیر بیٹھنے جانے کی کوشش کرے یا پیر رکھنے کی کوشش کرے تو وہ ڈوب جائے گا، وہ دھوکا ہوتا ہے، گھاس نہیں ہوتی، وہ اوپر ایک لیئر ہوتا ہے اس میں۔ تو اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی حاجت روائی پن جب دل میں بیٹھ جاتی ہے تو ہم دنیا میں بھی ڈوب جاتے ہیں اور آخرت میں بھی ڈوب جاتے ہیں۔ مخلوق کی حاجت روائی پن کیا ہے کہ مخلوق سے میری حاجتیں پوری ہو رہی، نوکری سے میری حاجتیں پوری ہو رہی، بینک بیلنس سے میری حاجتیں پوری ہو رہی، میری صلاحیتوں سے میری حاجتیں پوری ہو رہی، میرے دوستوں سے میری حاجتیں پوری ہو رہی۔ یہ جو حاجت روائی پن دل میں بیٹھ گئی، دل امپورٹنٹ کیا ہے، دل ہے، ایمان یہاں آتا ہے، کفر یہاں آتا ہے۔ اگر یہ مخلوق کی حاجت روائی پن آ گیا، کفر آ گیا، شرک آ گیا، نفاق آ گیا، تو وہ بندہ یہاں بھی ڈوبے گا، آخرت میں بھی ڈوبے گا۔ نہیں ڈوبنا ہے، وہ دھوکے سے بچنا ہے، وہ پانی پہ جو ہے گرین گھاس گرینری وہ دھوکا ہے، وہ دھوکے سے بچنے کے لیے کیا کرے گا، احتیاط کرے گا۔ اب یہ دل میں کفر آ گیا، شرک آ گیا، نفاق آ گیا، نکلنا ہے تو کیا کرے گا، نکلنا ہے تو ایمان سیکھے گا۔ اللہ حاجت روائی تصدیق ہوگا تو ایمان سیکھنا پڑتا، ایمان کی اہمیت ہے، دل امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دل ہے، اس میں ایمان آتا، اور اللہ تعالیٰ یہ دل، یہ قلب سلیم قیامت کے دن پوچھیں گے، لاؤ میرا قلب سلیم کا ہے جو میں تم کو امانت دیا تھا، تو یہاں پر اس کو صحیح سلامت رکھیں گے، اس میں کفر شرک نفاق نہیں آنے دیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو امانت جو اللہ تعالیٰ کی ملی اس میں ایمان آنا ہے، ایمان حاصل کریں گے، ایمان اس میں بٹھائیں گے تو ہم جو ہے نا دھوکے سے بھی بچیں گے، دنیا کے بھی دھوکوں سے بچیں گے، شیطان کے بھی دھوکوں سے بچیں گے اور نفس کی شرارتوں سے بھی بچیں گے۔ تو دل امپورٹنٹ ہے، ایمان یہاں پر آتا ہے، تو کلمہ سیکھنا امپورٹنٹ ہے، ہر چیز میں یہی ہے، کلمہ سیکھیں گے، دل کو درست کریں گے، اس کو قلب سلیم بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ اور مخلوق کی حاجت روائی پن نکالنا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن جب نکال لیں گے، اللہ کی حاجت روائی پن جس میں ڈال لیں گے، دل میں بیٹھے گا کہ اللہ ہی میرا حاجت روا ہے، کلمے کی تصدیق ہو جائے گی تو وہ یہاں پر بھی سلامت رہے گا اور آخرت میں بھی تمام منزلوں میں کامیابی ہے۔ تفسیر نعیمی میں مثال دیتے ہیں، دنیا کی مثال دیتے ہیں، دنیا دین کی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دنیا کی جو مثال ہے وہ ایک بولی کی طرح ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک بولی ہوتی ہے، بولی میں کیا ہوتا ہے، ایک رسی ہوتی ہے، جو ویل ہوتا ہے اس میں ایک رسی ہوتی ہے اور اس میں ایک ڈول ہوتا ہے، یعنی ایک بکیٹ ہوتا ہے، اور نیچے جو ہوتا ہے پانی ہوتا ہے، صاف بھی پانی ہوتا ہے اور کچرے والا کیچڑ والا پانی بھی ہوتا ہے۔ اس مثال کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بولی کے پاس بھیجا، یعنی اس بولی کی مثال دنیا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا، نہیں بولی کے پاس بھیجا۔ اور رسی کی مثال کیا ہے، دین کی ہے، اور وہ جو ڈول ہے، جو بکیٹ ہے، وہ اس کی مثال دل کی، دل قلب سلیم، قلب کی ہے۔ اور جو نیچے پانی ہے، صاف پانی، اس کی مثال ایمان اور اعمال صالح کی ہے۔ اور نیچے جو کیچڑ ہے، گندا پانی ہے اس کے نیچے، اس کی مثال کفر کی ہے، شرک کی ہے، نفاق کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین امانت دے کے بھیجا۔ وہ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، ہم نے دیکھا حدیث جبریل سے، اسلام ایمان احسان، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، دین اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رسی جب پکڑ لیں گے ہم، اور اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، دل میں کیا آنا ہے، ایمان آنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آنا ہے، اعمال صالح کی محبت آنا ہے۔ تو دل میں اعمال صالح ایمان کیسا آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کی رسی پکڑ لیں گے تو ایمان ہے۔ جب ایمان سیکھ لیں گے، لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہو جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسی امپورٹنٹ ہے۔ رسی اللہ تعالیٰ کی، سچا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کو لے کے چلنا ہے۔ ہم اپنی طرف سے اگر دین بنا لیں گے، یعنی ہم اپنی رسی بنا لیں گے، اپنی رسی ہم ڈالیں گے بولی میں، تو وہ بولی میں کیا ہوگا، وہ رسی ٹوٹ جائے گی، وہ رسی ٹوٹ کے وہ بکیٹ جو ڈول ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ دل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، وہ پانی کے نیچے چلے گا۔ پانی کے نیچے کیا ہے،
کیچڑ ہے، گندا پانی، اس میں کیا ہے کفر آ جائے گا، شرک آئے گا، نشا. تو اللہ کی رسی کو پکڑ لینا ہے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. یہ تینوں کے ذریعے اللہ نے جو دل دیا ہے اس میں صاف پانی یعنی ایمان اور اعمال صالح ڈالنا. تو اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ دین ہے. تو دنیا میں کیوں بھیجا ہمیں اللہ تعالیٰ؟ اپنے جو قلب ہے اس میں ایمان ڈالنا ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا. ہم اگر اپنی رسی استعمال کریں گے اور اپنی رسی کمزوری ہوگی، وہ رسی ٹوٹ جائے گی، اور جو ڈول ہے، جو دل ہے، اس میں کفر آ جائے گا یعنی گندا پانی آ جائے گا، شرک آ جائے گا، نفاق آ جائے گا اور شیطانی پن آ جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ دین اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان دل میں ڈالنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے. بغیر ایمان کے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہیں ہوگی. اور ایک مثال تفسیر نعیمی میں دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ کشتی پر سوار ہوتے تھے، کشتی پر جو سوار ہوتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ جب فارغ ہونا ہوتا ہے تو وہ کچھ دیر کے بعد ایک آئلینڈ پر رکتے تھے، ایک کنارے پہ پانی کے رک جاتے تھے. تو ہوا یہ کہ ایک کشتی میں لوگ سوار تھے، لوگ اب فارغ ہونا تھا تو کچھ دیر کے لیے ایک جگہ رکے. اس میں 3 قسم کے لوگ آپ بتاتے ہیں. تو فارغ ہونے کے لیے لوگ اترے. اس میں سے پہلے قسم کے لوگ جو اترے فوراً جو ہے نا اترے، فارغ ہو گئے، جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کر لیا، آگے واپس. اب یہ مثال دے کے فرماتے جو پہلے قسم کے لوگ ہیں ان کی مثال جو ہے مومنین کی. جو کشتی ہے اس کی مثال، وہ جو کشتی ہے وہ آخرت کی منزل کی طرف جا رہی ہے، اور جو آئی لینڈ پہ یہ لوگ رکے وہ ہے دنیا. جو پہلے والے لوگ اترے ہیں وہ پہلے والے لوگوں کی مثال ہے مومنین کی. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ مقصد کے لیے بھیجا، اپنے پہچان کے لیے بھیجا. اور دنیا کیا ہے؟ ضرورت کا سامان ہے. یہاں اس سفر کی جگہ ہے، یہاں پر جو ضرورت ہے وہ چیز استعمال کرنا ہے اور واپس ہمیں چلے جانا ہے. تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ جو دنیا میں آئے، جو چیز ضرورت کی ہے وہ کام کر لیتے، پھر اپنے سفر پہ لگ جاتے. یہ پہلے والے جو لوگ ہیں یہ مومنین کی مثال ہے. اترے، جو کام کیا، ضرورت خواہشوں میں نہیں، ضرورت جو ہے پوری کر لی، فارغ ہوئے واپس آگے، خواہشوں کی طرف نہیں. ایک دوسرے قسم کے لوگ بھی اترے. اس میں سے وہ قسم کے لوگ کیا تھے؟ وہ لوگ جو ہے اترے، اتر کے جو ہے نا وہاں جو آئی لینڈ ہے، وہ آئی لینڈ کیونکہ ان کے لیے نیا تھا، وہ جو مقصد جو اترنے کا تھا وہ بھول کے جو ہے نا وہاں کے چیزوں کو جاننے لگے، وہاں کے لوگوں کو جاننے لگے، وہاں کے چیزیں کلیکٹ کرنے لگے. اب جب وہ چیزیں دیکھنے لگے، جاننے لگے تو ان کا احساس ہوا کہ اب تو کشتی نکلنے والی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جو بھی سامان ہے کلیکٹ کر لیا، ایک پوٹلی میں باندھ لیا اور بھاگ لیتے ہوئے کشتی کی طرف آئے جب کشتی نکل رہی تھی. یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. اب ایک تیسرے قسم کے لوگ بھی آپ فرماتے ہیں کہ تیسرے قسم کے ایسے لوگ تھے کہ وہ لوگ جب آئی لینڈ پہ اترے تو اپنا جو مقصد آنے کا ہے وہ بھول گئے. اور آپ فرماتے ہیں یہ دنیا والے لوگ، یہ دنیا دار ہیں. اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا، اپنی پہچان کے لیے بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے بھیجا، دین کی پہچان کے لیے بھیجا، خبر کے سوالات کی تیاری کے لیے بھیجا. اللہ رب ہے یہ پہچاننے کے لیے بھیجا. ہم وہ مقصد بھول گئے اور دنیا میں لگ گئے. اب وہ لوگ کیا کیے؟ وہ لوگ جو ہے اپنی منمانی کرے، خواہشوں کی طرف لگ گئے. وہ لوگ جو نا نئے نئے چیزیں دیکھنے لگے، ارے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس میں ملوث ہو گئے. وہ لوگ ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، یہ تو نہیں ہے، یہ تو نئی چیز ہے، یہ ایسا کیسا، اس کو کلیکٹ کرنے لگے. جب وہ چیزیں یہ کر رہے ہیں تو وہ کشتی نکل گئی. تو یہ مثال دے کے فرماتی ہے دنیا دار ہے. دنیا دار کیا کرتا ہے؟ جو مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد کو پورا نہیں کرتا، اس کا الٹا کرتا ہے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ مقصد کے لیے بھیجا، ہم وہ مقصد کو چھوڑ کے ہر کام کر رہے ہیں. مقصد اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے، ہم مخلوق کی پہچان میں لگ گئے. مقصد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم مخلوق کو راضی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، ہم مخلوق کی عبادت میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، یہ مقصد میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ کو ناراض، یہ دنیا ہے، ہم دنیا میں ملوث ہو گئے، دنیا کو اپنا مقصد بنا لیے. تو یہ دل میں جب بیٹھ جائے گا کہ اللہ حاجت روا ہے تو عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی. اور ایک مثال تفسیر نعیمی میں دیتے ہیں مولانا نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے جنگل کی طرف جا رہا تھا. جنگل میں جب دن کے وقت جا رہا تھا تو ہوا یہ کہ وہ اپنا راستہ بھول گیا، بھٹک گیا. اب اندھیرا ہو گیا رات کے ٹائم. اب رات کے ٹائم اندھیرا ہو گیا تو وہ شخص کو اب سب سے زیادہ ضرورت کیا ہے؟ اب وہ اسے ایک منزل کی طرف جانا ہے، ایک منزل، ایک مقصد ہے اس کا. اور اسے اب ضرورت سب سے زیادہ چیز کی جو ہے وہ اس کو راستے میں روشنی کی ضرورت ہے.
کیونکہ اب راستے میں اب جنگل ہے، جو ہے نا ڈارک جنگل ہے، گھنا جنگل ہے. اب اس کو نقصان کا ڈر ہے، وہ شخص کو کس چیز کا؟ جانوروں سے، درندوں سے نقصان کا ڈر ہے، سانپ، بچھو اور جو ہے نا مختلف جانوروں کا ڈر ہے. اب اس کو سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ اہم چیز ہے روشنی. اب یہ روشنی ہوگی تو وہ منزل کی طرف پہنچ جائے گا. روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ جو ہے نا شاید یہ اپنے جانوروں کا شکار ہو جائے گا. اس مثال کو دیکھ کے فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں کہ یہ جنگل کی مثال دنیا کی ہے، اور جو اندھیرا ہے وہ ہماری جہالت ہے. اب یہ جہالت کیا ہے؟ اور جو درندے ہیں وہ ہے شیطان، نفس اور دنیا. جب ہم جہالت میں رہیں گے، یعنی علم دین نہیں ہوگا، یعنی روشنی نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ کی کا علم نہیں ہوگا، تو ہم جو ہے نا شیطان کا، نفس کا، دنیا کا شکار بن جائیں گے. اگر ہمارے پاس روشنی ہو گئی، یعنی علم دین ہوگا، دین میں اہم چیز کا ہے ایمان کا علم ہوگا، یعنی علم لا الہ الا اللہ ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا. یہ روشنی ہے. یہ روشنی جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی پہچان، جو مقصد ہے، وہ پہچان، جو منزل ہے، وہ پورا کر سکے گا. اور جو درندے ہیں، جو جانور ہے، اس کا مقابلہ کر سکے گا. کب ہوگا؟ روشنی ہوگی. روشنی کیا ہے؟ علم دین روشنی. بغیر علم دین کے جو ہے نا بندہ مقصد حیات نہیں پا سکتا. ایمان کا علم ضروری ہے دین میں. بغیر ایمان کے علم کے مقصد حیات کو پا ہی نہیں سکتا بندہ. حدیث میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ کفار پر اور مشرکین پر غالب ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین کفار پر اور مشرکین پر جو غالب ہوتا ہے وہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے. مومن کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا ہتھیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بعد جو ہے نا جو ہتھیار ہوتا ہے جس سے وہ مشرکین پر اور کفار پر غالب ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے. اپنے رب سے دعا کرتا ہے. یہ جو اس کے پاس جو عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کفار پر اور مشرکین پر غالب ہوتا ہے. اب رب سے دعا کب کریں گے؟ جب دل میں بات بیٹھے گی کہ یہ میرا رب، میرا پالنے والا اللہ ہے، تو بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا. ہم آپ کس سے مانگتے ہیں؟ ہم مخلوق کے پاس جا کے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں. کیوں پیش کرتے؟ دل میں یہ جانتا پن آ گیا کہ مخلوق سے غلط پہچان ہو گئی، غلط علم آ گیا کہ مخلوق میری حاجتیں پوری ہو رہی، مخلوق میری حاجتیں پوری کر رہا ہے. مومن کو نہ ہے. مومن کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ جو کفار پر اور مشرکین پر ہمیشہ غالب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اس کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ رب سے مانگتا ہے دعا، اب سے دعا کرتا ہے ہمیشہ. جب اس کے دل میں تصدیق ہو جاتی ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، تو جو حاجت روا ہے اسی سے تو مانگے گا نا. حاجت روا جو ہے اس سے مانگتے ہیں. جو حاجت مند ہے، جو خود اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس سے کیوں مانگے گا وہ؟ اس کے دل میں جب بات بیٹھ گئی کہ اللہ حاجت روا ہے، اس کے دل میں جب بات بیٹھ گئی کہ اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاجت روائی، حاجت مندی دکھائے گا کہ مولا میں حاجت مند ہوں. مانگے گا مولا سے کہ مولا مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ مصیبتیں ہیں، مجھے یہ پرابلمس ہے، اس سے مجھے نکال، کیونکہ تو ہی نکالنے والا ہے مولا، تیرے سوا کوئی نکالنے والا نہیں. میں تو اپنی پرابلم دور نہیں کر سکتا مولا، مخلوق بھی نہیں کر سکتی، تو ہی حاجت روا. تو یہ کب کرے گا بندہ؟ عاجزی آنے کے لیے ایمان سیکھنا ضروری ہے. دعا مانگنے کے لیے بھی ایمان سیکھنا ضروری ہے. یہ یقین ہوگا کہ اللہ میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، تو ہر پرابلم چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، وہ رب سے رجوع ہوگا. کنڈیشن کیا ہے؟ وہ ایمان آئے گا تو ہوگا. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ حکایت لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہرا شخص تھا، یعنی وہ کان سے سن نہیں سکتا تھا، مگر اس کے بہرا پن جو اس کی بیماری تھی وہ اس نے کسی کو نہیں بتائی، کسی شخص کو بھی نہیں بتائی. اب اسے پتا چلا کہ اس کے پڑوسیوں میں کوئی بیمار ہے، اور اس کی عیادت کے لیے اس نے کوئی طے کر لیا کہ مجھے وہاں پر جانا ہے. مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں بہرا ہوں، اور یہ بتانا بھی نہیں چاہتا تھا. اس کے اندر یہ ایک عیب تھا. اب اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں جو ہے نا اس کے پاس کیسا جاؤں، میں تو بہر رہا ہوں، وہ کیا بولے گا میں کیسا سنوں. تو اس نے کیا کیا؟ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں یہ سوالات طے کر لیتا ہوں.
میں اس کو پوچھوں گا کہ طبیعت کیسی ہے، وہ کہے گا الحمدللہ، وہ کہے گا اچھی ہے طبیعت الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے کہے گا، میں کہوں گا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر میں پوچھوں گا اس سے کہ کھانے میں کیا کھا رہے ہو، وہ کہے گا میں یہ کھا رہا ہوں، میں یہ کھا رہا ہوں، میں کہوں گا یہ تو بڑی اچھی غذا ہے۔ وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے کہ میں سوالات کیسا کروں، وہ جوابات کیا کیا دوں۔ پھر وہ تیسرا کوشچن جو ریڈی کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر کون ہے، آپ کے طبیب کون ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ میں یہ فلاں طبیب کن جا رہا ہوں، تو میں کہوں گا کہ یہ تو بڑا بہترین طبیب ہے۔ جب ہم اپنے عیب کو چھپاتے، اولیاء اللہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے عیب کو چھپاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بڑا نقصان ہے۔ اب یہ حکایت سے سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنا عیب چھپاتے، ہمارے اندر عیب کیا ہے، ہمارے اندر نقص کیا ہے، ہمارے اندر جو ہے نا عیب یہ ہے کہ ہم حاجت مند ہے، ہم فقیر ہے، ہم مخلوق ہے، ہم مملوک ہے، ہم مالک نہیں ہے۔ ہم بغیر یہ عیب کے مولا کے سامنے نماز میں جا رہے ہیں، ہم اکڑ رہے ہیں مولا کے سامنے عاجزی کرنا ہے، ہم اکڑ رہے ہیں، ہمارے دل میں یہ ہے کہ میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں۔ جب یہ ہماری حقیقت کو ہم چھپا کے مولا کے سامنے پیش کریں گے تو ویسی نماز اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیں گے، بندہ متوجہ ہی نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں پر یہ بندہ کیا کر رہا ہے، اپنے عیب سے اپنے عیب کو چھپا رہا ہے۔ جب عیب کو چھپائے گا تو نقصان ہی ہوگا۔ اب کیسا نقصان ہوگا، اب وہ شخص جو ہے نا وہاں پر گیا پڑوسی کے پاس، پڑوسی سے پوچھا کہ سلام کیا، السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ شخص نے پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے، تو بیمار شخص نے کہا کہ بڑی تکلیف سے گزر رہا ہوں، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے بیماری سے۔ تو یہ بہرے شخص کیونکہ نہیں سن سکتا تھا تو اس نے کہا، بہرے شخص نے کیونکہ پریپیئرڈ تھا وہ آنسرز، وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ پریشان ہو گیا، یہ میرا پڑوسی ہے، میرا دشمن ہے، میرا دوست ہے، یہ کیا ہے، پریشان ہو گیا ہوں۔ پھر وہ بہرا شخص نے دوسرا سوال کیا کہ آپ غذا میں کیا کھا رہے ہیں، تو وہ شخص کہنے لگا، غصے میں آ گیا وہ شخص، میں زہر کھا رہا ہوں۔ تو یہ بہرا شخص کہنے لگا تو بہترین غذا ہے، سن نہیں سک رہا تھا، سنتا نہیں تھا، اپنے عیب کو چھپایا تھا۔ نقصان کیسا ہوتا دیکھیں، اپنے عیب کو چھپایا، پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تو بہترین غذا ہے، وہ اور غصے میں آ گیا۔ پھر اس بہرے شخص نے سوال کیا کہ تمہارا طبیب کون ہے، تو وہ شخص کہنے لگا ملک الموت۔ غصے میں تھا وہ شخص کہ میرا پڑوسی میرا دوست ہے یا یہ میرا دشمن ہے، یہ تو عجیب باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے کہا کہ ملک الموت میرا طبیب ہے، تو یہ بہرا شخص کہنے لگا کیونکہ پریپیئرڈ تھا، تو بہترین طبیب ہے، اس کے جیسا تو کوئی طبیب ہی نہیں ہے، اس کے جیسا تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ تو یہ جب سنا اس نے تو اس کے گھر والوں نے اسے نکال کے باہر پھینک دیا۔ تو یہ ہمارے پر پرفیکٹلی فٹ ہوتی ہے حکایت کہ ہم اپنے عیب، ہم اپنی حاجت روائی پن جو مخلوق کی بیٹھ گئی ہے، ہم جو جھوٹ جو ہے دل میں بٹھا کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ہونا یہ تھا کہ ہم اپنی حاجت روائی پن کو نکال کے ایمان حاصل کر کے دل میں جو ہے نا حقیقت کو تسلیم کرنا تھا، دل میں حقیقت کی تصدیق ہونا تھا کہ مولا میں حاجت مند ہوں، میں فقیر ہوں، میں جو ہے نا محتاج ہوں، میں اپنی ایک بھی ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا۔ مولا یہ ایمانی کیفیت جو مولا کے سامنے پیش کرنا تھا، مگر ہم کیا کریں، اپنے آپ کو چھپائے، اپنے آپ کو کیا چھپائے، ہم کیا سمجھے اپنے آپ کو مالک بنا لیے، ہم لوگوں کے مالک بن گئے، یا ہم کسی کو مالک بنا لیے، مالک بنا کر یا مالک بن کر، معبود بنا کر یا معبود بن کر کسی کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں تو بندہ کیسا متوجہ ہو سکتا، ایک عام دو مخلوق میں جب اپنا عیب چھپایا تو متوجہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ عیب کو اپنے ظاہر کرنا ہے، اپنی حقیقت کو مولا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کیسا پیش کرے گا، جب جانتا پن آئے گا کلمے کا، جب کلمے کی تصدیق ہوگی تو یہ حقیقت مولا کے سامنے ظاہر کرے گا۔ تو مولا کے سامنے ظاہر کرے گا تو مولا بولیں گے یہ میرا بندہ ہے، اپنی حقیقت کو میرے سامنے پیش کر رہا ہے، سچ کہا اس نے۔ میں کیا کہا اس نے کہ یہ حاجت مند ہے، یہ محتاج ہے، یہ فقیر ہے، یہ مملوک ہے، اس نے سچ کہا۔ یہ جو ہے مرزوق ہے، اس نے سچ کہا۔ میں حاجت رہا ہوں، یہ بھی سچ کہا اس نے۔ میں ہی مالک ہوں، اس نے یہ بھی سچ کہا۔ میں ہی رازق ہوں، یہ سچ کہا۔ کب کہے گا بندہ، جب جانتا پن آئے گا، ایمان آئے گا تو یہ کہہ سکے گا لا الہ الا اللہ ضروری ہے، بغیر لا الہ الا اللہ کے ایمان نہیں آتا۔ ایمان کا ذریعہ ایک ہی ذریعہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک واقعہ رکھتے ہیں، واقعہ کیا ہے،
ایک صحابی رسول تھے، آپ کا جو چہرہ تھا بڑا خوفزدہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، مطلب بڑے تو بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، بڑے بھی ذرا خوفزدہ ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا تھا آپ کے چہروں کو۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نکاح فرض ہو گیا ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر میری حالت، معاشی حالت بھی میری ایسی ہے، غریب ہوں، اور میرا چہرہ بھی ایسا ہے کہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو کچھ بھی پرابلم ہوتی کہاں جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ حاجت روا، لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ذاتی مالک ہے، مگر پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دل میں تصدیق تھی، ان کو یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان پہ ان کا یقین تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس صحابی رسول سے کہ تم یہ کام کرو کہ فلاں صحابی ہے، وہ ان کے گھر پہ جاؤ، ان کے گھر پہ جا کر کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کرے۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننے پر آپ نے وہ صحابی گھر چلے گئے۔ اور وہ جو صحابی تھے، وہ صحابی ایک بڑے قبیلے کے سردار تھے، اور جو ان کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی کی خوبصورتی کے چرچے سارے عرب میں تھے، کئی رشتے آ رہے تھے وہ لڑکی کے لیے۔ تو اب یہ صحابی رسول وہ سردار کے پاس، وہ صحابی کے پاس گیا، اب غریب ہے، اور آپ کے جو ہے نا چہرہ ایسا ہے کہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے، مگر آپ کا ایمان دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، اللہ کے رسول پر بھروسہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے، اللہ تعالیٰ صورت کو، شکل کو نہیں، اللہ تعالیٰ جو کی نظر ہوتی ہے وہ دل پہ ہوتی ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کو مقدم ہے، اور صحابی رسول ہے، اللہ پر بھروسہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک پرابلم لے کے گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو بس حکم مان لو۔ اب آپ وہ صحابی، وہ دوسرے جو صحابی ہے، سردار ہے، ان کے پاس جاتے ہیں، جا کے سلام عرض کرتے ہیں، تو سردار صحابی ہے، آپ فرماتے کہ کیسا آنا ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ سلام کر کے عرض کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں، یہ پیغام پہنچانے کے لیے آپ کی طرف بھیجا ہے اور شادی کی تیاری کے لیے کہا ہے۔ اس پر وہ والد صاحب جو تھے، جو صحابی تھے، وہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور تلوار کو نکال لیا۔ آپ نے تلوار کو نکال کر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا ہوتا تو میں کچھ کر جاتا۔ پھر وہ شخص وہاں، مطلب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے، مگر وہ جو والد تھے، ان کی بیٹی یہ باتیں سن رہی تھی، اور آپ نے جو ہے نا ایمان والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق تھی۔ آپ اپنے والد سے فرماتے ہیں اے بابا جان، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کے رسول دے لے لو، جس سے وہ منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ بیٹی کا ایمان دیکھیں، جو اللہ کے رسول بتائے وہ لے لو، جو اللہ کے رسول دے لے لو، اور جس سے منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ اب وہ صحابی فرمائے ارے یہ تو میں نے غلط کر دیا۔ اب آپ کو جو نصیحت بیٹی نے کی تھی، اب آپ فوراً کیا کیے، تمام سونا چاندی جتنا بھی گھر میں تھا وہ ایک پوٹلی میں بن لیے، اور گھوڑے پہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف پہنچے۔ جیسا ہی آپ پہنچے، ابھی یہ صحابی وہاں تک نہیں پہنچے تھے، آپ سونا چاندی لے کر پہنچ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ رکھ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا وہ جو سونا چاندی صحابی کو دیا، کہ کہا کہ تم جو ہے نا شادی کی تیاری کر لو۔ وہ صحابی وہاں پر آگے تھے، کہا کہ سرکار نے کہا کہ تم جو ہے نا شادی کی تیاری کر لو، تو خوش ہو گئے آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ تو اب آپ نے وہ جو سونا چاندی تھا اس سے آپ بازار گئے اور شادی کا سامان لینے کا ارادہ کیا، مگر جب آپ بازار گئے تھے، بازار جانے پر ہوا یہ کہ ایک منادی نے اعلان کر دیا جہاد کا، کہ کافروں نے، مشرکوں نے حملہ کر دیا ہے، جہاد میں مجاہدوں کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ کا پورا رجحان اسی طرف ہو گیا کہ مجھے تو اب جنگ میں جانا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، آپ کا ارادہ کیا تھا؟ شادی کا سامان لینے آپ بازار آئے تھے، مگر آپ کا ارادہ پلٹ گیا۔ آپ نے کہا کہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ جنگ میں جانے کا اعلان کر دیا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ وہ جو سونا جو چاندی تھا، آپ نے اس سے تمام جو جنگ کے سامان ہونا ہوتا ہے وہ خریدے، گھوڑا جو بھی ہے، تلوار، جو بھی چیزیں جنگ کی استعمال ہونا ہے وہ خرید لیا۔
اب آپ کیا کیے، وہ سب خرید کر مسلمانوں کے پیچھے آ گئے، جو مسلمان جو جنگ میں جانے والے تھے ان کے پیچھے آ گئے اور جنگ میں گھس گیا۔ آپ نے ایک نقاب پہن لیا اور نقاب پہن کے جنگ میں گھس گئے اور کئی کافروں کو، مشرکوں کو جہنم رسید کر دیا، آپ گاجر مولی کی طرح ان کے پیس دیا۔ سب پریشان ہو گئے کہ یہ نقاب میں یہ شخص کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ آپ نے فرمایا سرکار نے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کون شخص ہے جو اتنی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بے خوف ہو کر کافروں سے، ہم مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ جاؤ انہیں بلا کر لاؤ، مگر جب صحابہ وہاں تک گئے آپ شہید ہو چکے تھے۔ آپ کے جب نقاب نکالا گیا تو صحابہ نے عرض کیا ارے یہ تو وہی شخص ہے جن کا ابھی رشتہ ابھی طے ہوا، جن کا ابھی رشتہ طے ہوا تھا۔ ایمان دیکھیے، ابھی رشتہ طے ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جاؤ تدفین کی تیاری کرو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر مبارک تدفین کے لیے جا رہے ہیں اس صحابی کی۔ اب صحابی کی تدفین کے لیے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر، جو تدفین جہاں ہونی ہے، جو قبرستان جو بھی ہے وہاں کا، کیسا جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنے انگوٹوں مبارک پہ جا رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اپنی عام جیسا چلتے ہیں سرکار ویسا نہیں چل رہا، انگوٹوں پر جو مبارک آپ کے انگوٹے اس پر چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس خبر میں اترے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خبر میں اتر رہے ہیں اس صحابی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں اتر گئے، خبر میں اتر کر آپ مسکرا رہے ہیں سرکار، کچھ دیر مسکرائے سرکار، پھر کچھ دیر کیا ہوا کہ سرکار جو ہے نا کچھ لمحے کے بعد اپنا چہرہ پھیر لی، پھر جو ہے تدفین وغیرہ ہو گئی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کچھ نئی سنتیں آپ سے دیکھی آج۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے تو میں نے جو انگوٹھوں سے چل رہا تھا وہاں پر قبرستان میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمانوں سے بھیجا تھا، وہ فرشتے اتنے آ گئے تھے کہ مجھے اپنے پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، اسی لیے میں انگوٹھوں پہ چل رہا تھا۔ تو یہ صحابی کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ان کے جنازے میں، ان کی تدفین کے لیے فرشتوں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ اور خبر مبارک میں آپ سرکار اتر رہے ہیں، اتر کے فرما رہے ہیں میں اسی لیے مسکرایا تھا کہ یہ صحابی کے لیے حوریں لڑ رہی ہیں کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا شوہر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا مقام دیا ایمان والے کو، ایسا مقام دیا اللہ تعالیٰ۔ اور سرکار فرمائے میں اسی لیے پلٹ گیا تھا کہ ان میں حوروں میں سے ایک کا جو ہے نا نقاب ہٹ گیا تھا، اسی لیے میں ہٹ گیا تھا کیونکہ یہ جو حور ہے اس کی ہے۔ تو ایمان دیکھے، اللہ پر بھروسہ، لا الہ الا اللہ تصدیق ہو گئی تھی وہ صحابی کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق ہو گئی کہ یہ اللہ حاجت روا ہے، میری ضرورتوں کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دیکھیں ان کا رشتہ بھی طے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے بھی نوازا تھا کہ رشتہ طے ہونے والا تھا بڑے سردار کی لڑکی سے، ایک بڑے صحابہ کی بیٹی سے رشتہ بھی طے ہو گیا تھا۔ اور مگر آپ کا ارادہ کیا ہو گیا کہ اب میں اللہ کے رسول کی حفاظت کروں، مسلمانوں کی حفاظت کروں۔ آپ کا یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانے، فرشتے آ گئے تھے آپ کے جنازے میں، کئی فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیے، اور آپ کو جو ہے نا حوریں لڑ رہی ہیں، کیوں کہ یہ میرا شوہر ہے، میرا شوہر ہے۔ تو یہ ایمان ہے، جب ایمان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ انتظامات کرتے ہیں۔ تو ایمان اہم ہے۔ اور اسی طرح سے اور ایک جو واقعہ ہے، سملر جو واقعہ ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی سیم ایسے ہی واقعہ ہے، مگر آپ کا جو واقعہ ہے آپ کو غسیل ملائکہ کہتے ہیں، یعنی آپ کا جو واقعہ ہے آپ کو ملائکہ نے غسل دیا، فرشتوں نے آپ کو غسل دیا تھا۔ کیوں؟ آپ جو ہے نا شادی کی رات تھی، شادی کی رات میں جب منادی نے اعلان کر دیا تھا کہ مشرکوں نے حملہ کر دیا ہے، کافروں نے حملہ کر دیا ہے، اب مجاہدوں کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، تو آپ نے کہا کہ اب آپ پر غسل فرض ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا کہ اگر میں غسل کرنے جاؤں تو یہ کافر لوگ اللہ کے رسول پر اور حملہ کر سکتے ہیں، مسلمانوں پر، ان کو بچانا ضروری ہے پہلے۔ تو آپ فوراً بغیر غسل کیے نکل گئے، بغیر غسل کیے نکل گئے اور جو ہے نا جنگ میں شریک ہو گئے، اور جنگ میں جو ہے نا کافروں پہ حملہ کیا اور کئی لوگوں کو جہنم رسید کر دیا، اور اس میں آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کیونکہ شہید ہو گئے تھے، شہید کو تو جو ہے نا ڈائریکٹ دفنیا دیا جاتا ہے، غسل کی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ کو غسل فرض تھا،
اور جب آپ کی جو مبارک جسم ہے، جب صحابہ گئے دیکھنے تو آپ جو ہے نا پانی میں لپٹے ہوئے تھے، مطلب پانی بھرا ہوا تھا وہاں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحابی ہے ان پر غسل فرض تھا جنابت کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ان کے غسل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند ہے، یہ ایمان والے ہیں، یہ ایمان ان کے دل میں تصدیق تھا کہ اللہ حاجت روا ہے، جانا تو ہے ہمیں ایک دن، مگر بغیر ایمان کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتا۔ اب یہ ایمان دل میں بیٹھ گیا ان کی بات کہ اللہ میری حاجتیں پوری کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے، ذاتی مالک تو اللہ ہے، مگر دل میں تصدیق تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں تصدیق تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، دل میں تصدیق تھی۔ اب دل میں تصدیق تھی تو عمل کیا کیا دیکھے، اور اللہ تعالیٰ کیوں بھیجے؟ فرشتوں کو غسل دینے بھیجے۔ اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ غسیل ملائکہ، ملائکہ نے آپ کو غسل دیا۔ پھر آپ کو خبر مبارک میں جو ہے تدفین کے لیے گیا، پھر سیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں مبارک پر گئے، کیونکہ کئی اللہ تعالیٰ نے کئی فرشتے بھیجے تھے آپ کی تدفین کے لیے، آپ کے جنازے کے لیے کئی فرشتوں کا انتظام کیا تھا۔ پھر جو ہے نا خبر مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مسکرا رہے ہیں، کیوں یہ ساری حوریں کہہ رہے ہیں کہ میرا شوہر ہے، میرا شوہر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنا چہرہ پلٹا دیے، کیونکہ کسی حور کا جو نقاب ہے وہ ہٹ گیا تھا۔ تو یہ ایمانی واقعات ہے، ایمان دل میں تھا تو جب اللہ کے لیے عمل ہوگا، ایمان دل میں تھا تو اللہ کے رسول کی بھی فرما برداری ہوگی۔ ایمان دل میں نہیں ہے تو شیطان کی، نفس کی، دنیا کی فرما برداری میں لے جائیں گے۔ ایمان ہے، ہر چیز میں ایمان ہے، میں اللہ کے پاس سب سے اہمیت، ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے ایمان ہے۔ بغیر ایمان کے کتنے بھی عمل کر لو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اور ایمان لا کر صحابہ نے بتایا ایمان کی اہمیت، صحابہ کے واقعات سے، قرآن سے، حدیث سے ایمان کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والوں کو عمل کا حکم ہو رہا ہے۔ ایمان جس کے پاس ہوگا اسی کے وہ اس کا ہی عمل قبول کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اسی لیے یہاں پر ایمان والوں کو کیا حکم ہو رہا؟ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، مال کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ مال کا مالک، مال ہم نے دیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کسی کی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چل سکے گی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ تو بات کیا ہے؟ ایمان والے کا عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ ہم ایمان والے کب بنیں گے؟ ہم ایمان والے جب دل میں تصدیق ہو جائے گی کہ ہم حاجت مند ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، ہم کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے، دل میں بیٹھ جائے گی اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، یہ بیٹھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے، اور ایمان والے کا ہی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 284۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ آسمانوں میں، زمین میں جو ہر چیز ہے کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ہم کیا بول رہے ہیں؟ یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، یہ میرا ہے، یہ اس کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر چیز جو آسمان میں، ہر چیز جو زمین میں، ذرہ ذرہ میرا ہے۔ ہم کیا ہے؟ دل میں بٹھا لیے کہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میرا میرا بول کر اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں۔ جب ہم اپنا سمجھیں گے نہیں، اللہ کا سمجھیں گے تو اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کریں گے۔ پھر وہ سیکھنے کے لیے ایمان ہونا، وہ دل میں آنے کے لیے ایمان ہونا۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، جو کچھ تمہارے دل میں ہے تو ظاہر کرو یا چھپاؤ، چھپائے رکھو، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر پہلے کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر دل میں چھپا رکھو کچھ بھی بات، تم کفر رکھتے ہو، شرک رکھتے ہو، نفاق رکھتے ہو یا ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہو میں جانتا ہوں اور اس کا حساب لوں گا۔ پھر وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ صلاحیت رکھتا ہے ہر چیز پر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ ان کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ایمان والے جو دعا کرتے ہیں
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. کہ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے پروردگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ ڈال. ہدایت ملی بات سے اب ہمیں پھیرنا اپنے پر، ہدایت پہ ہی رکھا. ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 65. اے پیغمبر تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تاوقتیا اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو منصف نہ بنائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر سرکار اللہ تعالیٰ فرما رہے اے حبیب تمہارے پروردگار کی قسم مومن یہ ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو منصف نہ بنائے اور تم جو فیصلہ کر دو اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دے اگر ہمارے دل میں تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائے بلکہ دل و جان سے اسے قبول کر لے. یہ جو دل اور جان سے قبول کر لے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن ہو ہی نہیں سکتے اگر وہ دل سے قبول نہیں کر لیں گے. آپ کے جو فیصلے ہیں اگر دل سے قبول، اللہ تعالیٰ کی نظر کیا ہے؟ دل سے قبول کرنا، دل فرما بردار ہونا، دل تسلیم کرنا، دل قبول کرنا، زبان کے ساتھ اقرار. ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب. دل بھی قبول کرنا، ہر چیز قبول کرنا، اللہ کے رسول کا فرمان. اگر اللہ کے رسول کا فرمان قبول کر رہے ہیں تو مومن ہے. وہ ہرگز مومن نہیں جو اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے وہ قبول نہیں کرتے. اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم. یہ اللہ جو کچھ بھی بولا گیا کہا گیا سنا گیا اس کو بولنے سے زیادہ سمجھنے توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے والا بنا. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.